پھر چوتھے پر ارشاد فرمایا ایسے بڑھاپے سے پہلے نیکیاں کر لو جو بڑھاپا تمہاری عقل کو خراب کر دے، جو بڑھاپا تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ ذرا سوچے نا کہ جس طرح جوان رکوع کرے گا، کیا بوڑھا اس طرح رکوع کر پائے گا؟ جس طرح جوان سجدے میں اپنی جبین، اپنی پیشانی رب کے حضور زمین پہ لگا رہا ہے، کیا بڑھاپے میں جا کے وہ کیفیت ہوگی؟ جس طرح جوان ساری چیزیں یاد رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے، کیا بڑھاپے میں اس طرح ہوگا؟ بڑھاپے میں تو ابھی نیت باندھی، یاد ہی نہیں رہے گا کہ یار میری رکعتیں کتنی رہ گئی ہیں، میں نے کتنی پڑھنی ہے، بہت ساری چیزیں۔ پوچھا بھی جائے بزرگوں سے کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کہتے ہیں پتہ تھا بھول گئے۔ بڑھاپا ہے تو بڑھاپے نے وہ کام اپنا کرنا ہے، وہ آپ کی عقل کو متاثر کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں بڑھاپے نے عقل کو متاثر کرنا، اس سے پہلے نیکیاں کر لو۔ اور بڑھاپے سے پہلے کیا ہے؟ جوانی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جوانی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے بڑے خوبصورت سے 2 فرمان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس وقت جو سورج ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس وقت بھی وہ جوان جو جوانی میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس کو اس قیامت والے دن میں سورج کی تپش اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب جوان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یہ جوان ہے خواہشات مار کر، جس کے اندر خواہشات موجود ہیں، یہ خواہشات مار کے میری بارگاہ میں آیا ہے، دیکھو یہ میری خاطر قربانی دیتا چلا جا رہا ہے، یہ میری خاطر قربانی دیتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے تو بڑی خوبصورت سے الفاظ کہنے لگا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ آج ہمارے پاس جوانی موجود ہے، بڑھاپا آئے گا، زندگی رب نے دی تو بڑھاپا آئے گا، پتہ نہیں وہ بڑھاپا کیسا ہوگا، کیا کیا تکلیفیں مصیبتیں لائے گا۔ حضور کے بارے میں دیکھیے، حضور علیہ السلام بڑھاپے کی مختلف جو تکلیفیں مصیبتیں چیزیں ہیں ان سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے، ان سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی جو جوانی موجود ہے، ابھی صحت تندرستی موجود ہے، اس کو غنیمت جانے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے چلے جائیں۔ 5ویں نمبر پر حضور نے فرمایا ایسی موت جو جلد آنے والی ہے، ایسی موت جو جلد آنے والی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم ایک وقت تھا آئے ہیں، آنے کی ترتیب ہے، پر جب جانا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں، اس کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کا پتہ لگ جائے گا کہ ابھی اولاد ہونے والی ہے، بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہونے والی ہے، یہ پتہ لگ جائے گا، لیکن کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یہ پتہ نہیں ہے۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت سی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ ایک دم بیمار ہوتا ہے، اب آس پاس جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ مختلف رشتہ دار ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاؤ، بندہ بیمار ہو گیا، کوئی کہتا ہے یار فلاں دم کرو، کوئی کہتا ہے یار چلو کوئی پڑھائی کرو اس کو صحت مل جائے، یا سلاموں کا ورد کرنا شروع کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ سارے لوگ اپنے ظاہری وہ سارے ہیلے کر رہے ہیں، سارے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ کسی کی کوشش کچھ نہیں کر سکے گی جب وقت پورا ہو چکا ہو، جب وقت پورا ہو چکا ہو۔ تو وہ وقت میرا آپ کا ہم سب کا کب پورا ہو جائے گا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اپنی موت سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو۔ آج موجود ہیں تو یہ نہ کہیں کہ کل یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا، کوشش کریں، نیت کریں کہ نہیں کل نہیں، میں آج ابھی سے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھٹی بات کہ اس دجال کا انتظار جو دجال سب سے برا ہے،
یاد رکھیے گا قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی گئیں ان میں آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا بھی ہے کہ دجال آئے گا، زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گا، مسلمانوں کو مومنوں کو قتل کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد بس قیامت آنے والی، اینڈ ہے دنیا کا۔ اور وہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ سارے نبی سارے رسول آئے یہ بتاتے گئے کہ دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے، لیکن ٹائم زیادہ تھا، نشانیاں بیان نہیں کی۔ پھر میرے محبوب تشریف لائے، آخری نبی بن کے تشریف لائے تو حضور نے نشانیاں بتائیں۔ حضور نے فرمایا وہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ کانا ہوگا، صرف ایک آنکھ، اور وہ بھی یوں یہاں درمیان میں ایک آنکھ ہوگی۔ اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے جو دجال کو مان لیں گے وہ سارے خوشحال ہوں گے، اور جو دجال کو نہیں مانیں گے سارے تکلیفوں مصیبتوں دکھوں میں پڑے نظر آئیں گے۔ اس کے پاس روٹیوں کی کثرت، رزق کی کثرت اس کے پاس ہوگی، دوسری طرف بھوک پیاس کی شدت، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ دجال ایسا ایک ہمارے لیے آزمائش کی صورت ہوگی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اگر تو حق ہے تو ذرا بارش برسا کے دکھا، وہ ایک دم آرڈر کرے گا، حکم دے گا، اور آسمان سے بارش آنا شروع ہو جائے گی، آسمان سے بارش آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندہ آ کے کہے گا اگر تو سچا ہے تو یہ بندہ کھڑا ہے اس کو مار کے دکھا، وہ فوراً اس کو قتل کر دے گا۔ دوسرا کہے گا اگر تو سچا ہے اس مردے کو زندہ کر کے دکھا، وہ بندہ مارے گا، مار کے بندے کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ایسا فتنہ ہوگا سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اب سوچ کیا ہوگی کہ یار یہ اگر غلط ہے تو بندے کو زندہ اس نے کیسے کر دیا، اگر یہ غلط ہے تو اس کے کہنے پہ بارش کیسے ہو رہی ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس کے کہنے پہ بارش کیسے ہو رہی ہے، یہ چیزیں ساری سامنے ہوں گی۔ لیکن وہ امتحان ہوگا، اور دجال جب یہ سب کچھ دکھائے گا وہ آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ اب جو بندہ دجال کے ساتھ لگ گیا وہ بندہ پکا جہنمی ہو جائے گا، حضور نے فرمایا وہ دو نہریں، وہ جدھر جائے گا نا دو نہریں اس کے ساتھ ہوں گی، ایک پانی کی مختلف دو نہریں ہیں، ایک کے بارے میں بولے گا یہ جنت کی نہر ہے اور دوسرے کے بارے میں بولے گا یہ جہنم کی نہر ہے۔ اور ریالٹی یہ ہوگی کہ جس کو وہ جنت کہے گا وہ اللہ کے ہاں دوزخ کی نہر ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کے ہاں جنتی نہر کہلائے گی۔ اب سمجھ ہی نہیں آئے گا، ظاہر دیکھنے میں ایک جیسے۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا اس ٹائم آپ کو کوئی پتہ نہیں لگے گا، اور بتانے والے علماء سرکار فرماتے ہیں اس وقت علماء کی کمی ہوگی، علماء کم ہوں گے کہ آپ پوچھ لیں کہ یہ دجال ہے یا کوئی حق والا بندہ ہے، کون ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو وہ امتحان بڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل کر لو، اس سے پہلے نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل کر لو۔ آج کانا بندہ کوئی نہیں، ایسا بندہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کانا ہے اور وہ یوں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہریں چل رہی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ کانا ہے اور وہ کہے تو بارش شروع ہو جائے۔ ابھی دجال آیا نہیں، پر وقت ہمارے پاس ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے چلے جائیں۔ اور ساتویں بات میرے آقا فرماتے ہیں اس قیامت سے پہلے نیکیاں کر لو جو قیامت بڑی سخت ہوگی، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کا وقت قریب ہے۔ مجھے آپ کو ہم سب کو نہیں پتا کب ایک دم آنکھیں بند ہو جائیں گی، وقت تو قریب ہے، وقت کا کسی کو پتا نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور حضور کیا پیغام دے کے گئے؟ حضور فرماتے ہیں لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا جائزہ خود لے لو، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب شروع فرمائے۔ اپنے اعمال کو خود سے پرکھ لو، دیکھ لو کیا اعمال کر رہے ہو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے تمہارے اعمال اللہ کریم کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو ذرا دیکھیے، غور کیجئے۔ آج زندگی ہے، یہ زندگی کی ساعتیں ہیں، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ابھی تک دجال نہیں آیا، ابھی تک قیامت نہیں آئی، سارا کچھ ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں
کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس وقت کو غنیمت جانا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات، ریاضات، نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنتیں ادا فرمائے۔